حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور و معروف صحابی ہیں، بالکل شروع میں ایمان قبول کر لیا، اور مشرکین مکہ کے کفر کے وہ مظالم جو ان لوگوں نے اس وقت مسلمانوں پہ جو ہیں وہ ڈھائے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے سہے، اور وہ سارے معاملات ان کو پیش آئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اصل کے اندر یہ روم کے نہیں تھے، یہ عربی نسل کے تھے، رومی نہیں تھے۔ رومی کیسے کہلائے یہ انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں۔ ان کے والد کا تعلق قبیلہ بنو نمیر سے تھا، اور ان کی والدہ کا تعلق بنو تمیم کے ساتھ تھا۔ تو یہ دونوں قبیلے عرب کے قبیلے ہیں۔ یہ والدہ کی جانب سے تمیمی تھے اور والد کی جانب سے نمیری تھے۔ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم کی طرف کیسے منسوب ہوئے، تو اس کی تفصیلات ایسے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے ان کے جو والد تھے سنان ابن مالک النمیری، یہ ابلا شہر کے گورنر تھے، اور جو کسریٰ تھا ایران کا بادشاہ، اس کی طرف سے یہ گورنر تھے۔ اور یہ جو ان کے والد تھے جب رات کو اپنے دفتری کاموں سے گھر آتے تو صہیب کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا۔ 5 سال کی اس وقت ان کی عمر تھی۔ ان کا چہرہ بہت روشن، بال لال رنگ کے تھے، اور چہرے کے اوپر معصومیت ایسی تھی کہ باپ جب تھکے ہارا رات کو گھر آتا تو بیٹے کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا۔ اور بھی اولادیں تھیں، یہ چھوٹے تھے اور 5 سال کے تھے۔ اب یہ رومی کیسے کہلائے، اس کا واقعہ کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر بہن بھائیوں کے ساتھ نکلے۔ والدہ نے غلاموں کو ساتھ لیا، اور حفاظتی دستہ جو تھا گارڈ ان کو بھی ساتھ لیا، اور اپنے بچوں کو لیا۔ تو سیر و تفریح کی غرض سے یہ عراق کے ایک شہر، ایک بستی، عراق کی ایک بستی صنعا کی طرف گئے۔ راستے میں اچانک کسی نے حملہ کیا، اور وہاں اس زمانے میں جیسے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ قبائل ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے رہتے تھے، مال چھین لیتے، مردوں کو قتل کر دیتے، بچے عورتوں کو غلام بنا لیتے، یہ اپنے پاس رکھتے یا پھر سیل کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کی اس چھوٹی سی جو فوج کے لیے چھوٹا سا جو دستہ تھا وہ فوری طور پر سارا کا سارا قتل ہو گیا، اور مال کو لوٹ لیا گیا، اور ان کو پھر بچوں کو پکڑ بھی لیا گیا۔ صہیب رومی جو ہیں اس میں آئے، اور پھر یہ آ کے روم کے اندر کسی بازار میں سیل ہو گئے، فروخت ہو گئے۔ غلاموں کی خرید و فروخت اس زمانے میں عام بات ہوا کرتی تھی۔ اب ایک کے غلام بنے، کچھ عرصے کے بعد اس نے آگے کسی کو بیچ دیا، دوسرے کے غلام بنے، پھر تیسرے کے غلام بنے۔ اسی طرح روم کے اندر یہ کئی آقاؤں کے پاس وقتاً فوقتاً وقت گزارتے رہے، اور 5 سال کے تھے جب گئے، لیکن وہاں برسوں رہے، عربی زبان بھی بھول گئے، لیکن ان کو اتنا یاد تھا کہ میں عربی ہوں، میں رومی نہیں، اور اس انتظار میں ہوتے تھے کاش میرا اللہ، بس ایمان مسلمان تو اس وقت نہیں تھے، لیکن اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کاش مجھے دوبارہ وہ آزادی کے دن ملیں، اور اب میں عرب ممالک میں کسی طریقے سے اپنے علاقے میں واپس پہنچ جاؤں۔ یہ ان کے دل کی تمنا ہوتی تھی، تاہم عربی کو وہ بھول چکے تھے، اور ان کی نشو و نما ساری کی ساری روم کے اندر ہوئی۔ اسی نسبت سے وہ صہیب رومی کہلاتے تھے۔ صحابہ جب ان کو دیکھتے کہ وہ جب مکے آ گئے، ان کی زبان میں لکنت تھی، اور بال ان کے سرخ تھے، لال تھے، اس نسبت سے صحابہ انہیں رومی کہتے تھے۔ آئے بھی وہ روم سے تھے، تو زندگی بھر صہیب رومی کہلاتے رہے۔ آج بھی صہیب رومی ہی کہلاتے ہیں، لیکن تھے یہ عربی النسل۔ اس طریقے سے ان کا سارا سلسلہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے ایک آقا کے پاس تھے، وہاں ایک عیسائی کاہن ان کے آقا کے پاس آیا، کہنے لگا کہ وہ زمانہ قریب آنے لگا ہے کہ ایک نبی آخر الزماں جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور آخری دین لے کر آئیں گے، اندھیروں کو ختم کریں گے، اجالے کو پھیلائیں گے، ان کا وقت آنے کا بہت قریب آ چکا، اور اب وہ عرب کے کسی علاقے میں ظاہر ہوں گے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ ان کا آقا اور کاہن آپس میں یہ باتیں کر رہا ہے، ان کا شوق تو پہلے ہی تھا عرب جانے کا، وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو کسی دن کسی طریقے سے یہ نکل کے عرب میں روانہ ہو گئے، اور انہیں مکے کا معلوم ہو گیا تھا کاہن وغیرہ سے، تو مکے ہی پہنچ کے دم لیا ہے، مجھے مکے ہی جانا ہے۔ ایک روایت میں تو یہ بات ہے۔ اسی طرح ایک جگہ یہ آتا ہے کہ کسی طرح بکتے بکاتے ہی عکاظ کے میلے میں آئے، اور وہاں سے پھر مکہ پہنچے۔ عبداللہ ابن جدعان جو ایک سخی اور امیر اور مکے کے بڑے صاحب ثروت لوگوں میں سے تھے، انہوں نے خریدا۔ بہرحال دونوں روایتوں میں سے خلاصہ یہ ہے کہ مکے پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن جدعان کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا،
اور آہستہ آہستہ خوب انہوں نے نام کمایا اور مال کمایا اور ان کی خوب عزت ہونے لگی اور ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے دل میں تمنا اور طلب حسرت بڑھتی چلی گئی۔ کہتے تھے تنہائیوں میں متى یکون ذالک، وہ کب وقت آئے گا جس کی کاہن نے خبر دی تھی میرے اس آقا کو، وہ کب آئیں گے، وہ نبی اور آخر الزماں کب آئیں گے؟ تو بہت تمنا کے ساتھ انتظار کرتے رہتے اور حسرت کے ساتھ اور اللہ سے مانگتے، یا اللہ میری عمر کو لمبا کر دینا تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں، ان پر ایمان لا سکوں۔ تو یہ پہلے سے ان کے دل کے اندر تمنا موجود تھی۔ ایک مرتبہ یہ تجارت کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو معلوم ہوا کہ مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو بڑے شوق سے پوچھا کس نے اعلان کیا؟ کہا محمد، وہی جن کو امین کہتے ہیں۔ ہاں وہی، وہ کہاں ملیں گے بتاؤ؟ بڑے شوق سے پوچھا۔ بتانے والے نے بتایا کہ بھئی بتا رہا ہوں کہاں ملیں گے، دار ارقم میں ملیں گے، وہاں چلے جاؤ، لیکن احتیاط کے ساتھ جانا، قریش سخت بپھرے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ ان سے ملتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اس کا جینا دوبر کر دیتے ہیں۔ ارے تم تو مکے کے بھی نہیں ہو، تمہارا قبیلہ کوئی نہیں، تمہارا یہاں خاندان کوئی نہیں، تمہارا یہاں کوئی حامی و ناصر کوئی نہیں، تمہاری بیک پہ کوئی بھی نہیں ہے، احتیاط کے ساتھ جانا۔ اس نے ساری چیزیں سمجھا دیں۔ یہ تو جناب اب چل پڑے، اب سمجھ تو گئے تھے حالات کو، اب چھپتے چھپتے مکے والوں سے یہ دار ارقم پہ پہنچے۔ ادھر یہ پہنچے، سامنے سے عمار ابن یاسر آ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے جانتے تھے، انہوں نے بھی مکے میں وقت گزارا تھا، وہ تھے مکے کے۔ ہاں بھئی تم کس لیے آئے ہو؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے اور عمار ابن یاسر سے پوچھا بھئی آپ کیسے آئے؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے کاؤنٹر کوسچن کر دیا، بھئی آپ کیسے آئیں؟ آپ اپنا پہلے بتائیں۔ انہوں نے کہا میں تو آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان کے حالات کو دیکھوں گا اور ان کی باتوں کو سنوں گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ کہا میں بھی اسی ارادے سے آیا ہوں۔ اچھا بھئی اکٹھے ہی پھر داخل ہوتے۔ پھر دونوں نے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھولا گیا، دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام سے گفتگو شروع تھی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، اور جو اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا اور کچھ باتیں نبی علیہ السلام نے ان کو اتنے محبت سے بتائی، بہت توجہ دی، وقت دیا، وہ ان کے دل نور ایمانی سے فوراً جگمگا اٹھے۔ دونوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک عبدہ ورسولہ، ایمان لے آئے اور سارا دن رات تک وہیں پہ بیٹھے رہے اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنتے رہے، سمجھتے رہے۔ جب رات ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا اب ہمیں جانا ہے، تو عمار ابن یاسر بھی نکلے اپنے گھر کی طرف اور صہیب رومی نکلے اپنی طرف، دونوں اپنے اپنے گھروں میں نکلے۔ عمار ابن یاسر اپنے گھر گئے، جا کے کہنے لگے، انہوں نے گھر والوں نے مجھے سارا دن کدھر تھے، نظر نہیں آئے، کہاں غائب تھے؟ انہوں نے باقی سیدھا اپنے ماں باپ کو بتا دیا، اور ان کے ماں باپ نے فوراً ان کی زبانی سن کے نبی پر اسی وقت ایمان لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے بتایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی ایمان قبول کر چکے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا عمار ابن یاسر کو الطیب المطیب، یہ پاک باز بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ زمانے میں ایمان قبول کیا جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح مسلمان جنہوں نے بے شمار مظالم سہے۔ اتنے مظالم تھے اگر کسی پہاڑ پر ڈال دیے جاتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ جنت کی راہیں، جنت کے راستے جو ہیں یہ آزمائشوں اور تکلیفوں سے ہو کے ہی گزرتے ہیں۔ وہ ان باتوں کو جاننے والے تھے۔ ان کے پاس تجارت کی وجہ سے مال بھی تھا، ظلم سہتے رہے، پریشانی آتی رہی، وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کے بارے میں اجازت دے دی کہ اللہ کا حکم ہے جو جانا چاہے چلا جائے۔ ان کا اول تو ارادہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام تو یقیناً صدیق اکبر کے ساتھ جائیں گے تو تیسرا میں بنوں گا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ یہ اپنی کوشش میں کرتے رہے، یہ صاحب مال تھے اور ان کا وہاں کوئی ولی وارث، کو خاندان، قبیلہ کچھ بھی نہ تھا۔ قریش مکہ نے ان کے پیچھے اپنے جاسوس لگا دیا کہ خبردار یہ نہ نکلنے پائیں۔ اب وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہر وقت میری جاسوسی ہو رہی ہے، میری نگرانی ہو رہی ہے، میں کہیں جا نہیں سکتا۔ ان ساری باتوں کو انہوں نے محسوس کر لیا، اور دشمن بہرحال دشمن ہے۔ تو ایک دن ایسا انہوں نے کیا، رات کا وقت تھا، یہ قضائے حاجت کے لیے جاتے، پھر واپس آ جاتے، پھر جاتے، پھر آ جاتے، پھر آنا جانا کے بعد پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کی، ظاہر کیا کہ آج جو ہے نا وہ دست لگ گئے ہیں، پیٹ بڑا خراب ہے۔
وہ جو جاسوس قریب تھے نا، انہوں نے کہا دیکھو ہمارے بتوں نے، لات و عزا نے اس کو بیمار کر دیا ہے، ابھی تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، بیمار کہاں جائے گا، کہاں غائب ہوگا۔ تو وہ لیٹ گئے، انہوں نے دیکھا کہ قریب والے نہیں ہیں، اسی وقت یہ نکلے اور مدینہ طیبہ کی طرف فوری طور پر سفر شروع کر دیا۔ لیکن جاسوس بہرحال جاسوس سے ان کو تو ابھی زیادہ دور نہیں گزرے تھے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح میں جو ہے نا وہ اس طریقے سے نکل گئے اس تدبیر کے ذریعے، تو انہوں نے اپنے تیز رفتار گھوڑے دوڑائے اور بہت جلدی ان کو پا لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر تھے اور ان کا نشانہ بڑا ٹھیک تھا اور بہت سمجھدار اور دلیر تھے۔ ایک اونچے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے ان سارے قریشیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو اس ترکش میں جتنے تیر ہیں اتنی تمہاری لاشیں گریں گی، تم یہ جانتے ہو میرا تیر نشانے پہ جاتا ہے، خطا نہیں ہوتا، ہر تیر کے بدلے ایک بندہ تمہارا جائے گا، اور اس کے بعد ایک تلوار میرے پاس ہے، جب تک وہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت تک تم مجھے کچھ کر نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو تم مال بھی اپنا لے جاؤ اور جان بھی ہم سے بچا کے لے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، جب مکے میں آئے تھے تم ایک غریب آدمی تھے، ابھی تم نے بڑا مال جمع کر لیا ہے، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو میں اپنی جان بچا کے لے جاتا ہوں اور مال سارا تمہیں دے دیتا ہوں، کیا اس شرط پہ میری جان چھوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، سارا مال ہمارے حوالے کرو اور جاؤ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت تجارت کی، انہوں نے کہا اچھا میرے مکان کے فلاں حصے میں فلاں جا کے ایک جگہ کھود لینا، دیکھ لینا، وہاں سارے مال میرے پڑے ہوئے ہیں، ابھی میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں تو راتوں رات نکلا ہوں، اب میری جان چھوڑو اور میرا مال لو اور جاؤ۔ ان لوگوں نے واپسی کا سفر کیا اور وہاں جا کے جہاں حضرت صہیب نے بتایا تھا وہاں ان کو مال ملا، وہ مال لے کے خوش ہو گئے۔ ادھر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہی تھے، اب یہ مکے سے نکل چکے تھے، مدینہ کی طرف تیزی سے سفر شروع کر دیا، اور وہ مال جس میں ان کی زندگی کی بہترین صلاحیتیں، زندگی کا بہترین حصہ اور بہت بڑا حصہ خرچ ہوا، وہ سب کے سب انہوں نے اپنے دین کے بدلے دے دیا۔ وہ دنیا نہیں چاہتے تھے، وہ دین کی حفاظت چاہتے تھے، انہوں نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا اور اپنی دنیا کو قربان کر دیا۔ اب یہ اللہ کا ایک نیک بندہ، نبی کا عاشق مدینہ کی طرف جا رہا ہے، پیدل سفر ہے، کوئی ساتھی ساتھ نہیں، کبھی تھکن ہونے لگتی، نڈھال ہونے لگتے تو نبی علیہ السلام کی یاد ان کے جذبات کو ابھار دیتی، تھکن دور ہو جاتی کہ یہ میرا سفر کیسا ہی طویل کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشقت والا کیوں نہ ہو، مدینے پہنچ کر آقا کے دیدار پہ مکمل ہو جائے گا۔ آقا کے پاس جا کے پھر تو غم اور پریشانی کوئی نہیں ہوگی، وہ تھکن اور غم اور حالات، بس ان کی یہ سوچ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس سے ملنے جا رہا ہوں، میں کس کے قدموں میں زندگی گزارنے جا رہا ہوں، میں دنیا قربان کر کے کس کی غلامی کو میں نے خریدا ہے۔ تو بس یہ خیال آتا، ساری تکلیفیں تھکاوٹ سفر کی دور ہو جاتی، پھر سفر شروع ہو جاتا اور چلتے رہتے بالآخر وہ موقع آیا، وقت آیا، اللہ نے انہیں مدینے پہنچایا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا، دیکھتے ہی بغیر ان کے کچھ بتائے کہ راستے میں کیا قربانی دے کر آئے ہیں، زندگی بھر کے مال و دولت لٹا کر اللہ کے نام پر آئے ہیں، ابھی نبی نے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے پہلے ہی کہا مبارک ہو تم نے بڑی اچھی تجارت کی۔ 3 دفعہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ابو یحییٰ یہ سودا تمہارے لیے بڑا نفع بخش رہا، ابو یحییٰ یہ سودا تمہارے لیے بڑا نفع بخش رہا، ابو یحییٰ یہ سودا تمہارے لیے بڑا ہی نفع بخش رہا۔ صہیب رومی کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ یقیناً اللہ نے اپنے فرشتے کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتایا ہوگا، میرا ایمان اور یقین تو آپ پہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ ان کی زندگی تھی، اور اس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا جب گنے چنے لوگ تھے۔ لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور سے ایمان قبول کیا، ارے تلوار تو مسلمانوں کے خلاف تھی، ہر طرف خلاف تھی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔